امام حسین سے یزید کی بیعت طلب کی گئی تو آپ نے اپنے وطن کو ترک کر دیا، لیکن اپنے اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، جو کہ آپ کی تربیت کا حصہ ہے اور آپ پروردہ دامان رسالت ہیں، تو آپ سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے مدینۃ النبی کو ترک کیا اور پھر آپ عازم مکہ ہوئے، سرزمین مکہ پر آئے اور وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ اس سلسلے میں وہاں کے اکابرین سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، اہل علم کمیونٹی سے گفتگو کرتے رہے اور اپنے مقاصد سے آگاہ کرتے رہے، لیکن آپ کا ساتھ تو انہی افراد نے دیا جن کی قسمت میں تھا، اور یہ کوئی معمولی شرف کی بات نہیں۔ وہ افراد جو شہدائے کربلا کی فہرست میں جن کے نام شامل ہوئے، یہ بھی انتخاب قدرت ہی تھا کہ ایسی ہستیاں آپ کے ساتھ کربلا میں آئیں جو فولاد کی طرح، جن کے دل مضبوط تھے، اور امام حسین کے قاتلوں نے بھی ان کے بارے میں تبصرہ کیا ہے کہ کیا صبر و استقامت کے کوہ بلند تھے وہ افراد جو حسین ابن علی کے ہمراہ تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کیا ہے کہ 28 رجب کو جب فرزند رسول سے بیعت طلب کی گئی تو آپ نے رات کی تاریکی میں مدینۃ النبی کو ترک کر دیا، اپنے وطن سے جدا ہونا گوارا کیا، لیکن بیعت فاسق کے لیے آمادہ نہ ہوئے، جس کو خواجہ غریب نواز نے بیان کیا ہے: سرداد نہ داد دست در دست یزید، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا یہ لا الہ است حسین۔ تو حسین نے بیعت سے انکار کر دیا اور مدینۃ النبی کو ترک کر دیا، اور اس کے بعد آپ سرزمین مکہ پر تشریف لائے اور کچھ مہینے وہاں پر قیام فرمایا، اور بہترین ٹائمنگز کا اور بہترین جگہ کا انتخاب کیا، چونکہ وہ دور میڈیا کا دور نہیں تھا۔ اسی سے آپ کے ویژن کا، آپ کے دماغ کا، آپ کی فکری بالیدگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے 8 ذی الحجہ کے دن کا انتخاب کیا، جب سارے مسلمان صحرائے عرفات کی جانب بڑھ رہے تھے محرم ہو کر، تو آپ نے لباس احرام کو لباس عمرہ میں تبدیل کیا اور خطاب کیا وہاں پر ایک معرکۃ العراء خطاب، تاکہ جانتے تو تھے کہ کچھ دنوں میں شہادت ہو جائے گی، تو آپ نے اہتمام یہ کیا کہ جیسے ہی آپ کی شہادت کی خبر دنیا کے مختلف گوشوں میں پہنچے، ساتھ ہی زائرین خانہ خدا جو اپنے اوطان، اپنے وطن، اپنے ملکوں کو واپس لوٹ رہے ہوں، وہ پیغام فلسفہ شہادت کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں اور وہ بتلائیں کہ فرزند رسول کو کیوں شہید کیا گیا۔ تو آپ نے وہاں پر ایک معرکۃ العراء خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ لباس حج میں، لباس احرام میں خنجر چھپا لیے گئے ہیں اور نواسہ رسول کی جان کا قصد کیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے قتل ہونا مجھے گوارا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب کے سامنے حقائق برملا ہوں، اور میں عازم سرزمین عراق ہو رہا ہوں۔ اور وہاں سے نقارہ کوچ پر ضرب لگائی اور 8 ذی الحجہ کو عازم عراق ہوئے۔ خط الموت علی ولد آدم خط القلاد علی جید الفتح، موت جوان مرد کے لیے زینت ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا خیر علی مسرع انا لاقی، میرے لیے مقتل کا انتخاب ہو چکا ہے۔ اور فرمایا آپ نے امام کے کلام میں خبر شہادت ہے، خیر علی مسرع انا لاقی، جس جانب میں بڑھ رہا ہوں، وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، جس اشتیاق اور شوق زیارت کو لے کر جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جانب، اپنے فرزند یوسف کی جانب بڑھ رہے تھے، اس سے زیادہ اشتیاق کے ساتھ میں کربلا کی جانب بڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ شہید کر دیا جاؤں گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گویا میری نگاہیں یہ منظر دیکھ رہی ہیں، یوم عاشوراء کی وہ قیامت خیز مناظر جن کو آپ نے اپنے کلام میں بیان کیا کہ کس طرح آپ کی لاشیں کو پامال کیا جا رہا ہے اور آپ کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں سرزمین عراق کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ نانا نے مجھے خبر دی ہے کہ یا بنی ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، حسین کربلا جاؤ، مشیت الہی تجھے شہید دیکھنا چاہتی ہے۔ اور میں نے سوال کیا نانا ان اہل حرم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ حسین ان کو اپنے ہمراہ لے کے جاؤ، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، مشیت الہی انہیں قید و بند کی حالت میں دیکھنا چاہتی ہے۔ یعنی کیا
یعنی یہ کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے بہت ہی اچھے الفاظ میں اس کو قلم بند کیا اور اس کا بڑا اچھا انالیسس پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی اپنی شہادت کے خطیبوں کا قافلہ مدینے سے لے کر اپنے ہمراہ چلے، اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ اپنے اہل حرم کو ساتھ لے کر جاؤ، اس لیے کہ جب گلی گلی کوچا کوچا بازار بازار تیرے کٹے ہوئے سر کو نوکے سینہ پہ سوار کر کے یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ یہ حکومت کا باغی مارا گیا، تو یہ بے پالان اونٹوں کی پشتوں پر کھڑی ہو کر اعلان کریں گی کہ یہ وہ مارا گیا جو زبان رسالت چوس چوس کر پلا ہے، جو سردار جوانان جنت کا مصداق، سیدہ شباب اہل الجنہ کا مصداق، نبی کی دختر بلند اختر کا نور نظر حسین ابن علی ہے، جو امام امت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں سے نقارہ کوچ پہ ضرب لگائی اور عازم سرزمین عراق ہوئے، اور راستے میں جہاں جہاں آپ نے پڑاؤ کیا، قیام کیا، وہاں وہاں آپ اپنے مقاصد سفر سے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرتے چلے گئے، بتلاتے چلے گئے اپنے مقاصد سفر سے، اور آگاہ کرتے چلے گئے، اور آپ نے خط تحریر کیے جو جناب محمد حنفیہ آپ کے برادر گرامی جو مدینہ میں موجود تھے ان کو اپڈیٹ کرتے رہے حالات سے، اور خط تحریر کرتے رہے، اور ان خطوط میں بھی آپ نے جو تذکرہ کیا اور اپنے خطبات میں بھی، انما اخرجو، میں جو نکل رہا ہوں مدینۃ النبی سے اور سرزمین عراق کی جانب جا رہا ہوں، کسی فساد کو پھیلانے کے لیے نہیں، ریاست کی طلب میں نہیں، اقتدار کی خواہش میں نہیں، کسی ہوا و ہوس کی تکمیل کے لیے نہیں، جیسا کہ حکیم امت نے بھی اس کو بیان کیا، مدعا سلطنت بودے اگر خود نہ گھر دے بادشاہ سامان سفر۔ علامہ بلند اقبال یہ کہتے ہیں کہ حسین اگر سلطنت یا ریاست کی خواہش میں نکلتے تو وہ اپنے اہل و عیال کو تو ہمراہ لے کر نہ جاتے، کوئی حسین کے سامان سفر پر نگاہ کرے۔ اور پھر وہ کہتے چون خلافت رشتے از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ وہ کہتے ہیں جب پھر سے نافرمانی مرضی مولا کا ارتکاب کیا جانے لگا، جب تمیز آقا و بندہ جو مٹا دی گئی تھی وہ پھر سے قائم ہونے لگی، جب محرمات الہی کا ارتکاب کیا جانے لگا، جب حدود الہی کو پامال کیا جانے لگا، جب حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال قرار دیا جانے لگا، تو حسین ابن علی برداشت نہ کر سکے، خاص ان سر جلوے خیر الامم، چون صحاب قبل باران بر قدم، بر زمین کربلا بارید و رفت، لالے در ویرانہا کارید و رفت۔ وہ کہتے ہیں کہ حسین اٹھے اور مدینۃ النبی سے رحمت کی ایک گھٹا بن کر جانب عراق روانہ ہوئے، اور سرزمین کربلا پر رحمت الہی کی یہ گھٹا اس طرح کھل کے برسی کہ اسلام کی کھوئی ہوئی بہاریں، روٹھی ہوئی بہاریں صحن چمن میں پھر سے اترنے لگیں، لوٹنے لگیں، اور بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا الہ گردیده است، سطر عنوان نجات نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ حسین ابن علی نے صحرائے کربلا میں اپنے خون میں لوٹ لوٹ کر امت کو نجات ابدی سے ہمکنار کر دیا۔